حضرت علی کو بلایا اور پھر کہا کہ کھڑے ہو، ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر لوگوں کا سامنا کراتے ہوئے کہا، اے لوگوں، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تمام اہل ایمان کی ولایت مجھے حاصل نہیں؟ ان کی جانوں سے زیادہ میں ان کا ذمہ دار نہیں؟ قالوا بلى یا رسول اللہ، قالت سن لو، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہوں گے، اہل ایمان کے علی ولی ہوں گے، علی ولی المؤمنین من بعدی۔ فرمایا کہ یہ ان کا مقام ہے، اللہ کی طرف سے طے کیا گیا۔ وہ فرمایا کہ من عادى علیا فقد عادانی، علی سے جو دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہوگا۔ اور یہ فرمایا تھا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو ان کے ساتھ تعلق رکھے، محبت رکھے، ان کو اپنا ولی مانے، اے اللہ تو اس کا ولی بن جا، اور جو ان سے دشمنی کرے، اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا۔ یہ حدیث صحیح ہی نہیں ہے، متواتر ہے، اور میں نے اس حدیث کے بارے میں بار بار تذکرہ کیا اور اس کی جو روایتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ ان روایتوں کے نقل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص شک و شبہ پیدا کرتا ہے اور روایتوں کے بارے میں تشکیک کی مہم چلاتا ہے تو وہ منحوس، محروم اور اللہ کی رحمت اور نبی کی رحمت سے دور ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو متواتر کرنے والے علماء میں حاکم نیشابوری ہیں، امام ذہبی نے التلخیص میں، حافظ ابن حجر نے المطالب العالیہ میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں، امام شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور صحیح الجامع الصغیر میں اس کا تذکرہ کیا۔ حافظ ابن حجر نے کہا وقد صح انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث مسلم میں ہے، ترمذی میں، دارمی میں، بیہقی میں، مسند احمد میں، حاکم نیشابوری کی مستدرک میں، نسائی کی سنن کبریٰ میں، نسائی کے خصائص امیر المؤمنین میں، البانی کی کتابوں میں، ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں اور المطالب العالیہ میں، اور اسی طرح ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں اور جامع الاصول میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور پھر السیرہ النبویہ میں، اور تفسیر ابن کثیر میں، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں، ابن عساکر نے منتخب التاریخ میں، اور ابن حزم نے الاحکام میں، ابن منظور نے لسان العرب میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، اور ابن مخلد قرطبی نے مارویہ فی الحوض میں، ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں، اور کتنے نام ذکر کیے جائیں۔ میں نے ان روایتوں کا تتبع کیا ہے اور ان کے نصوص بھی بیان کیے ہیں۔ 40 روایتوں کی تعداد یہاں تو سے 40 پہنچ گئی ہے، پھر اس کے بعد ان کے متون کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ یہ دھوکہ دیا گیا، مغالطہ دیا گیا، جھوٹ بولا گیا، اور اہل سنت کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ شیعوں کی گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اب بتائیے، سیوطی شیعہ تھے، ابن حجر شیعہ تھے، ذہبی شیعہ تھے، اور حاکم نیشابوری شیعہ تھے، اور نسائی شیعہ تھے، سب شیعہ ہی تھے۔ اگر یہ سب شیعہ تھے تو اے اہل سنت تم بھی شیعہ بن جاؤ، اگر یہ شیعہ تھے تو تم بھی شیعہ بن جاؤ تو تمہاری بھی آخرت بن جائے گی۔ اس لیے کہ یہ محدثین اگر فیصلہ کر دے کسی حدیث کے بارے میں تو اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا کوئی مریض، دل کا بیمار، کینسر زدہ ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال بات پھر پھیلتی چلی جاتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ حضرت علی کے حق میں اور پھر اہل بیت کے حق میں حضور پاک علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر 18 ذی الحجہ میں ظہر کی نماز کے بعد جو خطاب فرمایا تھا وہ آپ کی آخری وصیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والم من والاہ وعادم من عاداہ۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
دوستی اور عظمت کا اظہار فرمایا کہ اے اللہ جو مجھے دوست رکھے وہ علی کو بھی دوست رکھے، میں جس کا محبوب ہوں گا علی بھی اس کا محبوب ہوگا۔ اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن بن جا۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور ہم سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سمجھتے ہیں کہ بہت فضیلت والی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، اپنا داماد بنایا، اور خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں، ہم سب کے سر کے تاج ہیں، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد محترم ہیں، صحابہ میں 4 صحابہ کا بڑا مقام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ شمار ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ سب صحابہ کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، خلفائے راشدین کی عظمت تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور جو نبی کے خاندان سے جڑ جائے اس کی عظمت کے تو اور کیا کہنے۔ اس حدیث کا جو مقام اور مرتبہ ہے سند کے اعتبار سے فقہا میں کافی کلام ہے، بعض نے اسے صحیح نہیں کہا، بعض نے حسن کہا، بعض نے ضعیف کہا، لیکن تعدد طرق کے اعتبار سے یہ حدیث حسن درجے کی ہے، قابل اعتبار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا دوست ہوں علی ان کے دوست ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اے اللہ جو حضرت علی سے دوست رکھے، علی کو دوست بنائے تو اس کا دوست بن جا، جو ان سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن جا۔ اس میں آل بیت سے اور خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا، دوستی کا، عقیدت کا، عظمت کا اظہار اور تعلق کا حکم دیا گیا۔ اس حدیث کی روشنی میں بعض شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی حدیث من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، مطلب جو مجھے دوست رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی سے بھی محبت کی جائے، بس بات اتنی سی ہے۔ یہ حدیث سب سے پہلے استنادی حوالے سے آپ اس حدیث کو سمجھیے کہ یہ معنوی اعتبار سے متواتر بلکہ لفظی اعتبار سے بھی تواتر کے درجے کے قریب ہے۔ حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قطانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو من کنت مولا والی حدیث کو متواتر قرار دیا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ نشہد بذالک، ہم یہ ساری باتوں کی گواہی دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر کی طرف دیکھتے اور کہتے اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا، میں پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ بن جا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ثم قال یا ایھا الناس، بات مکمل کرنے کا فرماتے پھر اے لوگو ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین، لوگو بے شک اللہ میرا مولا ہے اور مومنوں کا میں مولا ہوں۔ اللہ میرا مولا ہے اور سارے مومنین کا میں مولا ہوں۔ وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور میں ان کی خود کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک میں ہوں۔ وہ اپنے آپ کے مالک ہیں پر اور بڑا مالک میں ہوں ان کا، میں ان کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک ہوں۔ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا یعنی عَلِيًّا مَوْلَا، میں جس کا مولا ہوگا یہ یعنی علی اس کا مولا ہوگا۔ اللہم والی من والا، اے اللہ تو اس کا مولا بن جا جو علی کو اپنا مولا مانتا ہو۔ وعادی من عادا، جو علی سے دشمنی کرے گا اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا۔ ثم قال، پھر فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کی ولایت کا اعلان کر کے فرماتے انی فرطکم، لوگو اس دنیا سے میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، میں تم سے آگے چلنے والا ہوں۔ وَأَنْتُمْ وَإِنَّكُمْ وَارِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور تم بھی پلٹ کر پھر میرے پاس آؤ گے، میں حوض کوثر پر کھڑا رہوں گا، تم حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے۔ حوض اعرض ما بین بصرہ و صنعاء، اتنا بڑا وہ حوض ہوگا جتنا بصرہ اور صنعاء، بصرہ ملک شام کا علاقہ ہے، ملک شام کا علاقہ جو جنگیں چل رہے ہیں نا ابھی ملک شام، اس کا علاقہ بصرہ ہے۔ صنعاء کیپٹل سٹی آف دی یمن، آپ میڈل ایسٹ کا میپ تھوڑا ذہن میں لائے نا، ایک طرف یمن ہے، بیچ میں پورا سعودیہ ہے، اس کے اوپر جارڈن ہے، اس کے اوپر ملک شام سیریا ہے۔ اب آپ تصور کریں 2500-3000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ فرماتے میرا حوض کوثر
بصرہ اور صنعا، 2,500-3 ہزار کلومیٹر کا اتنا میرا حوض ہوگا، اور تم سارے میرے حوض پر آؤ گے۔ وہاں پر فرماتے ہیں فیہ عدد النجوم قدحان من فضہ، وہ اتنے بڑے حوض کے اندر ستاروں کے برابر، ستاروں کی تعداد کے برابر چاندی کے کٹورے اس کے اندر ہوں گے جس سے تم پانی لے کر پیو گے، جی چاندی کے کٹورے اس کے اندر ہوگے۔ وَإِنِّي سَائِلُكُمْ حِينَ تَرِدُونَ عَلَيَّ عَنِ الثَّقَلَيْنِ، اور جب تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کے لیے اور پانی پینے کے لیے آؤ گے، اس وقت میں تم سے سوال کروں گا۔ ایک تو تھا نا اللہ سوال کرے گا، اب رسول اللہ فرما رہے حوض کوثر پر ٹھہر کر میں تم سے سوال کروں گا۔ کس کے بارے میں؟ سب سے وزندار 2 چیزوں کے بارے میں۔ عن الثقلین، سب سے وزندار، یہ میرا لفظ نہیں ہے، اور یہ ایک حدیث میں آیا سو لفظ نہیں ہے، کثرت سے احادیث میں لفظ آیا ہے، اور وہ لفظ ہے سب سے وزندار 2 چیزیں۔ عن الثقلین فانظروا کیف تخلفونی فیہما، سب سے وزندار چیزوں کے بارے میں جو میں نے تم کو عطا کی ہے، سب سے وزندار چیزیں، ان کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا رہے گا، اس بارے میں غور کر لو۔ جی فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الثقل الاکبر، سب سے وزندار چیز جو میں تم کو دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کا کلام قرآن ہے۔ سبب طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، ایک طرف سے قرآن کا تعلق راست اللہ سے ہے کہ وہ اس کا کلام ہے، اور دوسری طرف قرآن کا تعلق بندوں سے ہے کہ یہ بندوں کے لیے آیا ہے۔ جی یہ اللہ اور بندوں کو جوڑنے والا کلام، یہ سب سے وزندار چیز میں تم کو عطا کیا۔ پھر فرماتے ہیں فاستمسکوا بہ لا تضلوا، اس کو مضبوطی سے تھام لو، گمراہ نہ ہو جاؤ، ولا تبدلوا، اور اپنے مذہب کو بعد میں بدل لینا نہیں۔ پھر فرماتے ہیں دوسری وزندار چیز وعطرتی اہل بیتی، میرا خاندان، میرے اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ جا رہا ہوں۔ میں قیامت کے دن پوچھوں گا کہ تمہارا تعلق، تمہارا رویہ، تمہارا انداز، تمہارا طریقہ، تمہارے محبتیں، تمہاری وفاداریاں میرے اہل بیت کے ساتھ کیسی رہی تھی۔ یہ حدیث کے الفاظ وعطرتی اہل بیتی فانہ قد نبأنی اللطیف الخبیر، پس بے شک مجھے اللہ نے، لطیف و خبیر نے مجھے یہ بات بتائی ہے، انما لن ينقضي حتى يرد علی الحوض، کہ اہل بیت اور قرآن قیامت کے دن حوض کوثر پہ آنے تک کبھی اہل بیت اور قرآن الگ الگ نہیں ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، لوگوں یہ وہ سوال ہے قرآن اور اہل بیت جو آقا خود ہم سے پوچھیں گے قیامت کے دن۔ بتاؤ میرے گھر والوں سے تمہاری کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا، یاد بھی کرتے تھے یا بھول گئے؟ جی تیاری کر لو، قیامت کے دن کی تیاری کر لو۔ اللہ اکبر۔ امام بغوی کہتے ہیں فجعلہما ثقلین اعظاما لقدرہما، کیونکہ یہ سب سے زیادہ عظمت والے ہیں اس لیے ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقلین بیان کیا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے ائمہ اہل سنت میں سے بڑے امام حدیث اور امام فقہ گزرے ہیں، فرماتے قیل سمیا بذلك لعظم اقدارهما وقیل لشدت الاخذ بهما، فرماتے ہیں کہ ان کا عظیم مقام، یعنی قرآن اور اہل بیت کا انتہائی عظیم مقام ہونے کی وجہ سے ان کا نام ثقلین رکھا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان کو سب سے وزندار چیز کہا گیا، کیونکہ قیامت کے دن ان 2 چیزوں کے بارے میں سوال بڑا سخت ہونے والا ہے۔ قرآن کے بارے میں آج میں ایک تھوڑا سا یہاں پر روکنا چاہوں گا، اور تھوڑا سا روک کر دماغ لگا کر آپ غور کریں۔ آج ہم کو افسوس کے ساتھ، میں جامعہ نظامیہ کا طالب علم ہوں، علامہ طاہر القادری صاحب کا آدمی ہوں، جی شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا آدمی ہوں، منہاج القرآن کا ڈائریکٹر ہوں، ان کا ورکر ہوں میں، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج ہم کو نظامی معلوم ہے، آج ہم کو منہاج القرآن معلوم ہے، آج ہم کو بریلی معلوم ہے، آج ہم کو دیوبندی معلوم ہے، جی آج ہم کو بحیرہ معلوم ہے، سنی معلوم ہے، وہابی معلوم ہے، سلفی معلوم ہے، شیعہ معلوم ہے، آج ہم کو یہ بھی معلوم ہے، وہ بھی معلوم ہے، سب معلوم ہے، سب کو جانتے ہیں، سب کو سمجھتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت یہ بھی کبھی آتا ہمارے سبجیکٹ کے اندر؟ یہ نہیں آتا۔ بریلویوں کا اور دیوبندیوں کا اختلاف کیا ہے معلوم ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ جی احمد رضا خان کون تھے، اشرف علی تھانوی کون تھے، بچہ بتا دے گا،
یہ بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے اس پہ گپ شپ ہوتی ہے، بچہ ایک آٹو والے سے اگر پوچھے نا وہ بھی بتا دے گا کون تھے اشرف علی تھانوی، کون تھے انوار اللہ فاروقی، کون تھے ابن تیمیہ، کون تھے امام بخاری، یہ سب بتا دیں گے جی، یہ سب بتا دیں گے۔ اہل بیت کے نام بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ اہل بیت کے نام بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ قرآن پڑھو، تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کیا کیسے مسلمان ہو گئے آج ہم؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو، نہیں، پکڑو ان کو، آپ مرضی ہے آپ کے، آپ دیوبندی بنے، نظامی بنے، اشرفی بنے، بریلوی بنے، آپ جو آپ کو صحیح لگے بنے ضرور، لیکن یہ تقسیم، یہ تقسیمات، یہ افراد، یہ کتابیں، یہ مدرسے، یہ مکتب فکر سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ جو آقا لا الہ الا اللہ عطا کیے تھے انہوں نے فرض کیا تھا قرآن جانو، میرے اہل بیت جانو۔ میجورٹی 99% مسلمان ہندوستان میں قرآن تجوید سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ 80% مسلمان قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن 80% مسلمان قرآن پڑھنے ہی نہیں جانتے جی، آتا ہی نہیں سرے سے۔ جن کو پڑھنا آتا ہے ان میں بھی 15-19% ایسے ہیں جو تجوید سے پڑھنا نہیں جانتے۔ 1-2% سے زیادہ نہیں ہے آج قرآن تجوید سے پڑھنے والے۔ قرآن کا ترجمہ کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ دیکھو یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے جہاں پر جمعہ کے موقع پر لوگ ہزاروں میں جمع ہوتے، سبوں کی تعداد میں جمع ہوتے۔ یہ شیلف دیکھو یہاں پر قرآن رکھے ہوئے۔ جب مجمع وہاں تک بیٹھتا تو انتظامی کمیٹی کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ شیلف وہاں بھی لگائیں گے، وہاں بھی لگائیں گے، وہاں بھی لگائیں گے؟ کیوں خیال نہیں آیا؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ نہ کوئی لیتا ہے نہ پڑھتا ہے جی۔ سامنے صف میں دو صف لوگ پڑھ لیتے ہوں گے۔ چھوڑ دیے ہم قرآن، بھول گئے ہم قرآن بھول گئے، ہم اہل بیت بھول گئے جی، ہم قرآن کا ترجمہ بھول گئے۔ ہم سمجھے قرآن امام صاحب کے لیے نازل ہوا، امام خطیب صاحب کے لیے نازل ہوا، مولانا اور مفتی کے لیے نازل ہوا، عام آدمی کا کچھ نہیں ہے۔ نہیں، قرآن صحیح پڑھنا آنا فرض عین ہے۔ ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو قرآن کے بارے میں کیا تعلق رکھتا تھا، تو قرآن کریم کو کتنا پڑھا، تو قرآن کریم کے معنی سمجھنے کے لیے کیا کوشش کیا، اللہ برابر پوچھے گا۔ اور اسی طرح سے اہل بیت کے بارے میں پوچھے گا۔ صراط مستقیم کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اہل بیت دیے۔ وہی روایت ہے کہ ہم موسم حج میں آئے، طویل روایت ہے، میں پوری روایت نہیں پڑھتا ہوں۔ پھر ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ حضور نماز کے لیے روکے، پھر اس کے بعد مولا علی کا ہاتھ پکڑے اور اٹھا کر فرمائے من یکن اللہ ورسولہ مولایا فإن ھذا مولا، جس کا اللہ رسول مولا اس کا علی مولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت میں اس طرح کے الفاظ فرمائے۔ پھر آگے فرماتے اللہم والی من والا، اے اللہ جو علی کو اپنا مولا مانے اس کا تو مولا بن جا، جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن جا۔ پھر آگے فرماتے اللہم من احبہ من الناس فکن لہ حبیبا۔ یہ بڑا وزندار لفظ ہے صاحب، یہ غور کرنے کا لفظ ہے۔ حدیث نمبر 42 کے آخری الفاظ کیا فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم من احبہ من الناس، اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے، اللہ ہی کرنا پڑے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم من احبہ من الناس، لوگوں میں سے اے اللہ جو علی سے محبت کرے، فکن لہو حبیبا، تو اے اللہ تو اس کا محبوب بن جا، یعنی اللہ ہمارا محبوب بن جائے۔ حبیب کا لفظ ہے جی، حبیب کا مطلب ہوتا ہے محبوب، بہت زیادہ جس سے محبت کرتے۔ اے اللہ تو اس بندے کا محبوب بن جا۔ حضرت عمرو ذی مر و زید بن الارقم قالا، دو راوی ہیں، دونوں صحابی ہیں، فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم۔ ابھی تھوڑے الفاظ الگ ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے مقام پر خطاب فرمائے اور فرمائے من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ جو علی کو مولا مانے تو اس کا ولی بن جا، جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن جا۔ آگے کیا فرماتے وانصر من نصرہ وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَ، یہ ایکسٹرا ہے۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ جو علی کا مددگار بن جائے، جب علی کے سامنے کوئی دشمن ہو، کوئی علی سے بغض رکھنے والا، کوئی علی کا مخالف ہو، تو جو علی کے سپورٹ میں ٹھہر جائے اللہ تو اپنی مدد اس کے لیے ریزرو کر دے۔ عید غدیر کسے کہتے ہیں؟ 18 ذی الحج جو ہے نا، آج ہے، آج ہے، آج ہے، اور تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غدیر کا دن ہے۔ تو اس کو 18 ذی الحج کو آپ نے جو خطبہ دیا وہ غدیر قوم پر، وہ ٹھیک ہے۔
علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں، آقا سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرا نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے 6 روپے میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے، جیسے ہر صحابی کی بعض خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں۔ مولا علی نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سن۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا، اور فجر کی اذان ہو گئی، بات چل رہی تھی۔ تو مجھے خیال ہے کہ ہم اہل البیت کے حق میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی اولاد کے تذکرے نہیں کرتے، اس سے ان سے محبت کی گرمی بھی نہیں پیدا ہوتی۔ ہم تم میری اولاد کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دو تو تم مجھے اچھے لگو، اور میرے سامنے آ کر میری تعریف شروع کر دو، چاہے مجھے پتہ بھی ہو جھوٹی تعریف کرنا، تو بھی میرا دل خوش ہو جائے۔ تو ہم نے نا اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کوتاہی کی، بہت کوتاہی کی۔ تو میں تم سنتے رہتے ہو، میرے ہر بیان میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ میری بخشش کا بہت بڑا وسیلہ ہے اگر اللہ کے ہاں قبول ہو۔ ریاکاری میں مردود ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے، اور جو اس کا ہر فیصلہ حق ہے، لیکن اگر میرے اللہ نے قبول فرمایا تو میرے بیانوں میں میری سب سے بڑی متاع میرے نبی کے گھر کا تذکرہ ہے۔ میں اس سے اندر کی محبت سے بھر کے کرتا ہوں، اور اپنی کوتاہی پر اور امت کی کوتاہی پر استغفار کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے نبی کی اولاد بلانا تو کیا ہے، 60 سال میں کیا کر دیا، ذبح کر کے رکھ دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نبی کا نواسا ہو اور ادھر سارے نامراد سور قسم کے انسان ہوں، اور پھر ان کے پیچھے لگ کے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا۔ شاید اللہ ان کے عالی شان مقام طے کر چکا تھا۔ جب وہ سب ساتھیوں نے کہا کہ آپ واپس چلیں، وہاں ابن زیاد آ چکا ہے، واپس چلیں، تو فرمایا کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ ان کا تم موت دیکھ رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ کہ مجھے میرے اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ بات فرمائی ہے، لہذا مجھے جانا ہی جانا ہے۔ جو حدیث
اختصار سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میری پوری کتاب ہے اس موضوع پر، السیف الجلی. یہ حدیث ہماری اہل سنت کی سیاستہ کی معتبر کتاب ترمذی شریف میں، سیاستہ کی ہماری کتاب ابن ماجہ میں ہے، سیاستہ کی کتاب نسائی شریف میں ہے، سیاستہ کی کتاب سنن ابی داؤد میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، مصنف ابن ابی ماجہ میں ہے، ابن ابی شیبہ میں ہے. پھر اس کو امام احمد بن حنبل کے علاوہ امام ابن عساکر نے روایت کی، امام طبرانی نے روایت کی، ابن اسیر نے روایت کی، امام ابن کثیر نے روایت کی، امام ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا. یہ میں ریفرنسز جان کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ صرف ڈاکٹر طاہر القادری کچھ باتیں بتا کے نہیں جا رہا. یہ سیاستہ سے لے کے آج تک 1300 سال میں کل ائمہ حدیث ان چیزوں کی تخریج کرتے رہے ہیں. امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، خطیب بغدادی نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا، امام بخاری کے دادا امام عبد الرزاق نے روایت کیا. دادا استاد. الغرض اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ وہ میں تعداد بھی بیان نہیں کر سکتا. اور یہ ایک حدیث 51 مختلف سندوں سے اور مختلف صحابہ راویوں سے، مختلف سندوں سے، اور فن حدیث میں کہتے ہیں مختلف طرق سے، مختلف اسانید سے، مختلف راویوں سے صحابہ کرام، اور سینکڑوں کتابوں، حدیث کی سینکڑوں کتابوں سے، حدیث کی سینکڑوں کتابوں سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے. 67 کتابیں حدیث کی ہماری جن میں حدیث آئی ہے. کتنی؟ 67 کتابیں. اور ابتدائی وقت سے لے کر آخر تک 1000 سال جو پہلا گزرا ہے اسلام کی تاریخ کا، 1000 سال، اس میں 150 ائمہ حدیث ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. کتنے؟ 150 ائمہ حدیث جنہوں نے روایت کیا ہے. اور میں نے 67 کتب حدیث سے اس کی تخریج کی، اور 51 طرق اور اسانید کے ساتھ میں نے اپنی ایک کتاب میں جمع کی. اور یہ سب اہل سنت کی کتب حدیث.